बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर को एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है। डीजीएमओस की इस दौरान मुतअद्दिद बार इनका आपस में राब्ता हुआ और कल 18 मई को दोबारा राब्ता होगा। इस हवाले से कोशिशें तो यही की जा रही हैं कि जो डी एस्केलेशन है, सीज फायर, इसमें तोसी हो। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में भारत का जो रवैया है वो इश्तियाल अंगेज़ है और उसको हज़ीमत का भी सामना करना पड़ रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड में सिनेरियो में। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है उसका दिफाई बुनियादों पर और सिफारती बुनियादों पर कदमे इजाफा हुआ है और उसकी तारीफ जो है वो हर सू सुनाई दे रही है। आज सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने विजिट किया गुजरांवाला कैंट का। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने इस पूरे मार्के में एक जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई, डिफेंसिव मैन्योर्स किए और जब जवाब देने का वक्त आया तो भरपूर अंदाज में दंदान शिकन दुश्मन को जवाब दिया, जिससे उनकी जो अकल है वो ठिकाने आ गई है। मैं बात कर रहा था आलमी सतह पे। आपने सुना होगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिन्होंने मशरक़ वस्ता का दौरा किया और इस दौरान मुतअद्दिद फोरम्स पे उन्होंने सीज फायर के हवाले से, अमेरिका के किरदार के हवाले से बात की। कल उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए जब दोबारा इस नुक्ते पे जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सफारतकारी की और साथ में उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लोग इंतहाई ज़हीन हैं, फतीन हैं और उनसे अब तिजारती ताल्लुकात में मजीद से वसअत दी जाएगी। जितनी दी थी उतनी नहीं दी जा सकी अमेरिका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात में। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, आइए इस क्लिप में आपको सुनाते हैं। Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them, and because it does take two to tango. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately, because I'm a man of my word. जैसे वो कह रहे थे कि अब उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात में ज़्यादा बेहतरी लेकर आएंगे। एक तो सवाल से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि इसी दौरान बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी, उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया। उनकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। उनकी नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़जाना वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार साहब से मुलाकात हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बरतानिया की ये कोशिश है कि जो ये सीज़ फायर है इसको पायदार बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। और उन्होंने कहा कि जो सिंतास मुआहिदा है, यानी पानी का जो मुआहिदा है, दोनों फरीकैन को चाहिए कि इस पर अमल दरामद को जारी रखा जाए। आपके इल्म में है कि भारत की जानिब से आबी जारियत का सिलसिला जारी है और उन्होंने सिंतास मुआहिदे को हेल्ड इन एबेंस में रखा हुआ है। इन नुकात पे गुफ्तगू करेंगे। फिर जहां पर हम पाक भारत सीज फायर की बात कर रहे हैं तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान भी सीज फायर जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है, जो कि बहुत खुशाइंद है। और हमने देखा कि एक सियासी यकसुई या गानत का भी मुजाहरा सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी कहा था कि हमें सियासी और कौमी यकजहती के लिए एक दूसरे से बातचीत मुकालमे का आगाज करना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि इस पॉलिटिकल डायलॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है वो शामिल होना चाहिए, जिसका लीडर दी अपोजिशन और जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने खैर मकदम किया। इस हवाले से मीडिया मार्केट में बहुत सी चेमे गोइयां गर्दिश कर रही हैं। उसके पीछे क्या हकायक है, क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुकालमा दोबारा से शुरू होने जा रहा है, क्या कोई डील या समझौते की बात चल रही है, इन नुकात पे गुफ्तगू करेंगे। वी हैव अ पॉलिटिकल पैनल टुडे। कल हमने एक तजियाती नशिस्त की थी, हमें ज्वाइन किया है सैयदा शैला रजा साहिबा ने। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मैम, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में आने का। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोमन साहब ने, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है पीटीआई के मरकजी रहनुमा। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें दौरान गुफ्तगू इख्तियार वली खान साहब, जो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं बराए इत्तलात व नशरियात, वो हमें ज्वाइन करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया इख्तियार वली साहब ने। इख्तियार वली साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। इख्तियार वली साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इख्तियार वली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। अख्तर वली साहब, अभी हमने क्लिप भी सुनाया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जहां वो पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहे हैं और सही मानों में कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरह पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया तो अमेरिका जरूर उसकी पजीराई भी करेगा और तिजारती ताल्लुकात में वसअत लेकर आएंगे। अभी मशरिक़ वस्ता का उन्होंने दौरा किया अमेरिकी सदर ने और उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मिली है सऊदी अरब, यूएई और कतर से। आपसे मैं जानना चाहूंगा, पाक भारत सीज फायर है लेकिन भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी है। उनके जो वजीर दिफा हैं वो कहते हैं ये तो एक ट्रेलर था
اور ابھی جو آپریشن سندور کے حوالے سے کہہ رہے تھے فلم ابھی چلے گی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, سیاسی یکسوئی بھی ہم نے دیکھی, دفاعی طور پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے زبردست ان کا نقصان پہنچایا, اور سفارتی محاذ پر بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں. سر کیا کہیں گے آپ کو آنے والے دنوں میں اب معاملات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اگر میں پاک بھارت سے پہلے آغاز کروں پھر پولیٹکس پہ آئیں گے. اختیار ولی صاحب. تھینک یو ویری مچ انوار صاحب. دیکھیں, سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو, پاکستانی قوم کو. کل جس طرح ہم نے یوم تشکر منایا پوری قوم نے, یقیناً یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. ہماری فضائیہ سے کئی گنا بڑی ان کی فضائیہ, ہمارے ملک سے کئی گنا ان کا بڑا ملک, ہماری آبادی سے ان کی کئی گنا بڑی آبادی, فوج سے بڑی فوج, اور بندوقوں سے زیادہ ٹینکیں کتنی زیادہ ان کے پاس, اکانومی کتنی بڑی. لیکن ہم نے اس کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ میرے خیال میں ابھی تک ان کے وہ تارے جو ہیں وہ سر کے اوپر, وہ کارٹون میں آپ نے دیکھا ہوگا, وہ گھوم رہے ہیں ارد گرد. جہاں تک یہ لڑائی کی بات ہے, جنگ کی بات ہے, تو میرے خیال میں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستانی قوم, سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا, اور ہر بندے نے اس میں اپنی حصے کے اور جسے کے مطابق اپنا حصہ ڈالا, اور وہ جنگ ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ. فضا میں, زمین پر, اور ڈپلومیٹکلی میرے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف جو میرے خیال میں اس جنگ کے وہ ہیرو ہیں, اور وہ جنگ جیت چکے ہیں. انہوں نے ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے انڈیا کو ایک ڈیفنسو پوزیشن پر انہوں نے پھینکا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہے یہ ہم نے کیا ہے تو آ جاؤ اس کی کوئی مشترکہ تحقیقات کراتے ہیں, جس کی وجہ سے الحمدللہ آج ڈپلومیٹکلی دنیا میں آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, اور انڈیا جو ہے وہ آئسولیشن میں جا چکا ہے. بھارت کا وزیر خارجہ, وزیر دفاع جو کچھ بھی کہے, ہم نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم امن کو پسند کرنے والی قوم ہے, پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, لیکن اگر جنگ تھوپی گئی تو پھر ایسے کوئی نہیں رہے گا کہ مطلب میری سٹیٹمنٹ ہی یہی تھی کہ اگر میں نے جب اسرائیل کی شرارتیں اور موومنٹ وہاں دیکھی انڈیا میں کہ پہلگام کا واقعہ ہوا اور چند گھنٹوں بعد وہاں پر اسرائیلی آرمی کی موومنٹ دیکھی گئی, میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دنیا کا نقشہ ہوگا اور اس نقشے میں پاکستان نہیں ہوگا تو یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ نہ ایسا کوئی نقشہ رہے گا جس میں پاکستان نہ ہو, اور نہ ایسی کوئی دنیا رہے گی کہ جس میں پاکستان نہ ہو. الحمدللہ آپ نے وہ کر دکھایا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو تعریف ہے تو میرے خیال میں وہ بھی بجا ہے کہ یہ ہم نے صرف انڈیا کو سرپرائز نہیں کیا, ہم نے پوری دنیا کو سرپرائز کر دیا ہے. ہم نے F-16 بنانے والوں کو سرپرائز کر دیا, ہم نے رافیل بنانے والوں کو سرپرائز کر دیا, ہم نے S-400 بنانے والوں کو سرپرائز کر دیا, رشین ٹیکنالوجی کو ہم نے مات دے دی, اور پھر ہم نے جو دوسری تھی یہ سر یہ جو اسرائیلی ڈرون تھے, اسرائیل کے ڈرون جو تھے ڈرونز ہیں ان کی ٹیکنالوجی کو ہم نے مات دے دی. اور پھر میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں نہ ہو امپریس اس قوم سے کہ ایک طرف میزائل چل رہے ہیں, ان کی لانچنگ ہو رہی ہے, لانچنگ پیڈ بنا ہوا ہے, اور ادھر جو ہے قوم کے بڑے بزرگ اور نوجوان ایک صف میں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو دنیا تو لازمی بات ہے نا کہ امپریس تو ہونی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرون آ رہے ہیں, لوگ ڈنڈے لے کر, گلیلے لے کر, پسٹول لے کر چلے گئے اور ان کے ڈرون گرا دیے. امیزنگ قوم تو یہ ہے نا. تو الحمدللہ ہمیں اس امیزنگ قوم کی اس امیزنگ خوبیوں سے فائدہ لینا ہی ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ دشمن نے جن مقاصد کے لیے یہ جنگ ہم پہ تھوپی تھی, دشمن کے جو ان کے ٹارگٹس تھے وہ یہ تھا کہ بہار کے الیکشن پر وہ انفلوئنس کرے اور پاکستان کی ابھرتی ہوئی معیشت کو وہ ڈیمیج کرے. تو اس کے تو وہ دونوں مقاصد جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. تو نریندر مودی اپنے مقاصد پورے کریں, بلکہ اس کو لاس کرنا پڑا, وہ مزید نقصان اور گھاٹے میں چلا گیا. بالکل آپ سے اس پہ جو تنقید اور جو پریشر ہے اس کو میرے خیال میں سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے شاید اس کو دوسرا اٹیک کرنا پڑے. تو میرے خیال میں ہم اس کے لیے الرٹ رہیں گے. ہم نے جو یونٹی اس دوران پیدا کی ہے اس یونٹی کو ہم نے مینٹین اور سسٹین کر کے
आगे हमने चल बहुत आपने अहम नुकता उठाया, लेकिन आपने कहा इसका खदशा है कि वो दोबारा जो है कोई ऐसी नापाक हरकत कर सकते हैं। शैला रजा साहब, पार्लिमानी वफूद भेजने का फैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान में, और भी मैं खबर देख रहा था, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान के वजीर खारजा रह चुके हैं, वो एक कमेटी के सरबराही करके यूरोप और दीगर जो बाअसर कैपिटल्स हैं, क्योंकि अब हमने सियासी बयानियां भी बनाना है, क्योंकि अब ये भी मैं देख रहा हूं कि सरहद पार उन्होंने भी शशि थरूर साहब जो कांग्रेस के उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं और गालिबन वो भी वजीर खारजा रह चुके हैं, उनकी सरबराही में मुख्तलिफ जमाती एक वफूद भेज रहे हैं। इसको आप किस तरह देख रही है? एक तो डिप्लोमेसी है, दूसरी तरफ ये जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है, ये पहले भी माजी में भी हो चुका है, इसको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। इफेक्टिव एक टूल है। बिल्कुल, और मैं सबसे पहले तो ये भी कहूँगी कि देखिए, भारत की हुकूमत और भारतीय फौज को सबसे पहले अपनी आवाम का सामना है। बिल्कुल, दोनों जवाबदेह हैं। हाँ। कि लड़ाई की हिकमत अमली क्या थी और सियासी हिकमत अमली क्या थी। उनके यहाँ बड़ी ये मसला बना हुआ है, आवाम भी पूछ रही है कि क्यों जंग की थी, उनकी अपोजिशन भी पूछ रही है, और उन अपने लोगों को भी, मतलब लाइव हमने सुना कि अपने एयरबेस तो बचा नहीं सकते, जनता की हिफाजत क्या करें, इंडियन मीडिया में चल रहा था, ठीक है ना। तो ये हमने सुना, जबकि हम बड़े मुतमईन थे। और अगर आप देखें कि असेंबली का इजलास चलता रहा है इस पूरे वक्त जी, में, और वहाँ से जो जंग वहाँ से लड़ी जा सकती थी, वहाँ से लड़ी, आवाम ने अपना किया। अब रही बात प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो देखिए 15 दिन तक पाकिस्तान ने पूरा नैरेटिव पे काम किया। 22 अप्रैल से जी, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने हमारी हिमायत की, लेकिन इसमें जो फिक्रंगेज पहलू है वो ये है कि पानी बंद किया गया और अब तक बंद है जी। 80 के करीब ड्रोन्स गिराए गए, कोई कुछ नहीं बोला। 6 उधर के, अब कंफर्म हो गया कि 6 जहाज़ हमने उनके गिराए। उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए किसी को दर्द नहीं जागा, और फिर जब हमला हो गया और हमला कर दिया तो फटाफट जो है वो जनाब सीज़ फायर की तरफ चले गए। तो दोनों तरीके से हमारे लोगों को टेस्ट कर लिया गया। समझ गए, बिल्कुल। आवाम भी एक जगह है और हमने बरसात कर दी अपने ड्रोन्स की। हमारे जो ड्रोन्स हैं वो पहले न्यूट्रलाइज किए गए, न्यूट्रलाइज करके फिर उनको उतारा गया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनके ड्रोन्स जो थे जी। मतलब हमारे लोगों ने, हमारी फौज ने, तो ड्रोन्स तो उनके थे, अब वो हमारे यहाँ आ गए थे, तो उनको न्यूट्रलाइज करके हमने उतारा। तो दुनिया को समझ आ गया कि मुल्क छोटा सही, हमारा बजट सही, लेकिन हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास एक्सपर्टीज है, और जो हमारा इमोशन है उसको शिकस्त नहीं हो सकती। हमारी सारी तैयारी उनके लिए सारी है। तो अब ये उनको समझ आ गई है, फिर खत्ते में जो हमारी पोजीशन है उसको रियलाइज तो करना होगा। तो ये सेनेटर हमारे साहब, आप भी समझते हैं कि जो मिडिल ईस्ट का दौरा था उस पर आपने देखा कि जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स का अनाउंसमेंट हुई, और उन मौकों पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान सीज फायर और अमेरिका के किरदार के हवाले से बात की। इंडिया को के लिए बड़ी अजीब सी बात यह है कि वो तो पाकिस्तान को अपने साथ बराबर ही नहीं समझ रहे थे, अब इंडिया को और पाकिस्तान को हाइफेनेट कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा 2 to tango, और वो तो पहले अमेरिका भी हमें, जैसे मैडम ने कहा, एग्री विद हर, एफ पैक की तरफ के जाविये से देखते थे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, सेनेट में भी इस पे बहुत डिबेट हुई है, सेनेट से भी यूनानिमस एक रेजोल्यूशन आई थी और कौमी असम्बली से भी आई है। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं, और आपकी नजर में अब 18 मई को जब कल मुलाकात होगी उसके बाद आप समझते हैं कि सीज फायर में तोसी होगी, डीएस्केलेशन की तरफ मामला जाएंगे, या आप भारत का जो रवैया है उसको भांपते हुए, और जो ब्लो बैक नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, वो दोबारा ऐसी हरकत कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर मैं ट्रंप की और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी, अगर मैं उनकी बिफोर ये जो सारा हुआ था, इससे पहले की मैं उनकी जो 6-7 मई के वाक़ये से पहले की जो उनके बयानात है, अगर मैं उनको देखूं, उसमें वो बेसिकली ये कह रहे थे कि हमें खदशा है कि अगर इंडिया जो करेगा तो वो कहीं एस्केलेट नहीं कर दे, तो इंडिया को इस जंग को लिमिट रखना चाहिए। और पाकिस्तान को ये कह रहे थे कि यार तुम इंडिया के साथ इसको
مطلب ہیلپ کرو ان کی کہ یہ چیز زیادہ خراب نہ ہو. ان ادر ورڈز وہ کہہ رہے تھے کہ یار تم ذرا جو وہ کہہ رہے وہ کر لو. دوسری بات یہ تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جو اور یہ ہر ایک ٹرائی کرتا ہے, جو بھی جس کا بچہ جو مورا ہوتا ہے نا وہ اس کو آگے ٹرائی کرتا ہے کہ کیا چودھری کا مرغا ہوتا ہے نا تو اس کو لڑاتا ہے, اور اصل میں اس کی لڑائی کہیں اور ہو رہی ہوتی. تو اصل میں جو تھی نا میری نظر میں یہ انڈیا کو پچ کر رہے تھے اگینسٹ چائنا. جی ٹھیک ہے, بیسیکلی انڈیا نے اپنے آپ کو ریجنل پاور کے لحاظ سے اور ریجنل پاور میں وہ چائنا کے برخلاف اس کو لا کر کھڑا کرنا چاہ رہے تھے تاکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے نا ایگزیکٹلی انڈیا اور امریکہ کی. تو اس کے بعد اور آج جو وہ کرے, اچھا یہ ٹرمپ نے پہلی بار نہیں کہا, جب عمران خان صاحب گئے تھے امریکہ تب بھی ٹرمپ نے یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ثالثی کا کہا تھا کہ آئی بی دیئر, میں دونوں کو بہت پلوامہ کے بعد کہا تھا. لیکن ابھی جو بات ہوئی ہے اس میں اب ان کا ٹون جو بدل رہا ہے نا وہ یہ بیسیکلی انہوں نے ایک چیز ریکگنائز کر لی, اور یہ جو اس پورے وار میں ہوئی ہے وہ یہی کہ چائنیز ٹیکنالوجی اگینسٹ ویسٹرن ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی کی سپرمیسی اگینسٹ ویسٹرن ٹیکنالوجی, یہ وہ تھا میری نظر میں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ضرور سب کا شکریہ ادا کیا, لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو شکریہ ادا کرنے میں سٹارٹ ہی چائنا سے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جو چائنا نے پاکستان کے لیے کیا, جس طریقے سے کھڑا ہوا ہے, جس طریقے سے انہوں نے آخری دنوں پہلے بھی کیا لیکن جس طریقے سے باقی سارا کیا, I think that was way beyond what anybody else would do. ٹھیک ہے, ایک چیز تھی. لیکن اس پورے سیناریو میں ہم لوگ سب کو وہ دیتے ہیں, یہ مبارکباد دیتے ہیں اور سب کو اکنالج کرتے ہیں. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی سب کو اکنالج کیا, انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے کی بورڈ واریئرز کو بھی اکنالج کیا کہ انہوں نے مطلب ایک تو مین وار ہو رہی تھی نا اور ایک نیریٹو کی وار ہو رہی تھی جس میں پی ٹی آئی کے سارے ینگسٹرز تھے, ان کو اکنالج کیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی بعض انسنگ ہیروز ہیں پاکستان کے, ان کو کسی نے اکنالج نہیں کیا, اور مجھے یہاں پہ گلہ ہے اچھا اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے بھی, مجھے گلہ ہے اپنے ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب سے بھی, اور مجھے گلہ ہے ان سب لوگوں سے جنہوں نے ہمارے انسنگ ہیرو کو اکنالج نہیں کیا. اور یہ شاید ہم کبھی پہچانتے ہی نہ کہ وہ کون ہے اگر عظمیٰ بخاری صاحب اس کی طرف, بخاری صاحبہ اس کی طرف ہمارا توجہ نہ دلاتی. وہ میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے سارا ڈیزائن کیا ہے اس پورے جنگ کو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں, اچھا ہم پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے تھے, غلط سمجھ رہے تھے کہ وہ خاموش اس وجہ سے ہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف بات اس لیے نہیں کرتے کہ جندال کے ساتھ تعلقات ہیں, مودی کے ساتھ تعلقات ہیں یا بزنس وینچر ہے. بیچ میں سے ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ شاید کسی بنکر میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ وائی فائی بھی نہیں تھا اور وہ وہاں پہ ڈیزائن بنا رہے تھے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. تو آئی وانٹ ٹو ایکنالج ہم کہ انہوں نے ڈیزائن بنائے, بہت اچھے کیے, اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنس دیٹ وی ہیو ایکچولی ون دس وار. So we must acknowledge him. چلیے تو آپ نے جو ہے وہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو ہمارے جو انفارمیشن منسٹرز یا انفارمیشن سیکرٹریز جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے بتاتے ہیں, میں تو ان کی باتوں کو سامنے لے کے کروں نا, میں کوئی اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا. اگر میں اپنے سے بات کروں پلیز آپ نے عثمان بخاری صاحب کو کوٹ کیا, انہوں نے ٹیسٹ دیا آپ نے ڈیزائننگ کی بات. آپ لوگ سارے ہنس رہے ہیں, کوئی نہیں, وہ اس لیے کہ آپ نے جس کو اسپن کرنے کی کوشش کی, میں نے کہا پتہ نہیں انسنگ ہیرو کے ساتھ کہاں جانا چاہ رہے بار کے, اب چونکہ وزیر اعظم کے دوسری طرف لداخ پہ چائنا کا اس وقت, اس پہ میں آتا ہوں, وہ لداخ والا جو بہت امپورٹنٹ ہے, بڑا ہے. لیکن چونکہ اختیار ولی صاحب وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات ہیں, اختیار ولی صاحب اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے آپ بھی بات کریں گے, پلیز گو اہیڈ. دوسرا, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب ان معاملات کو آگے بڑھانا ہے؟ یہ تو ہمایوں صاحب نے بات کی, آپ اس کا جواب دیں, پھر میں وہ پولیٹیکل سیز فائر کی طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں. اختیار صاحب دیکھیں نا, یہ دس از سم تھنگ لائک اسٹوپیڈیٹی, کہ موضوع کچھ اور ہو اور آپ اپنے منہ سے جو ہے نا وہی آل فول جو ہے نا ایک اسٹیریو ٹائپ کی سی ڈی نکال کے شروع ہو جائیں کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے اور آپ کچھ اور شروع کر دیں. اب اگر میں کہوں کہ یہ بات میں نے نہیں کی, یہ آپ ہی کی پارٹی کی
جو لیڈر ہے اس کی بہن کہہ رہی تھی کہ یہ تو جنگ ہے ہی نہیں, یہ تو نورا کشتی ہے. اب میں کیا کہوں کہ آپ کی نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم اس طرف جائیں, لیکن آپ نے صحیح کہا. اگر میں کہوں کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا کہ یہ لوگ تو جنگ لڑ ہی نہیں سکتے, اب دیکھ لیں جنگ کس نے لڑی ہے. جنگ اسی شہباز شریف نے لڑی ہے, وہ سٹیئرنگ ویل پہ تھا, وہ امامت کر رہا تھا, وہ ہیرو ہے اس کا. آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ کے اپنے پارٹی کے جو ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے عارف علوی, جو اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی وہ قابل شرم ہے. آپ کی اپنی کچھ خواتین یوٹیوبرز ہیں, کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے وہ باتیں کی ہیں کہ چلو اب نکلو, بدماشی دکھاؤ ذرا انڈیا میں جاؤ. تو یار ایسی بکواس کرنے کی اور غلط باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے جب ملک کو نیشنل انٹیگریٹی کی, ساورینٹی کی اور یونٹی کی ضرورت ہو. تو آپ کو آپ سیز فائر کرتے ہیں, نیشنل ٹی وی پر مطلب نہ کریں. آپ کی اکنالجمنٹ کی ایسی کی تیسی, آپ کی کیا اکنالجمنٹ. آپ اختیار ولی صاحب کو غصہ دلا رہے ہیں. ہاں اختیار ولی صاحب غصہ نہیں آ رہا, لیکن دیکھیں میں انوار صاحب ایک منٹ, جی پلیز پلیز. بات ہو رہی ہے جنگ کی, بات ہو رہی ہے دشمن سے لڑائی کی, بات ہو رہی ہے اس وقت نیشنل یونٹی کی, اور آپ اٹھا کے لطیفے کرتے ہو. آپ کو شرم آنی چاہیے. ٹی وی پر بیٹھ کے آپ مذاق اور مطلب اس میں بخاری صاحب نے لطیفہ سنا کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہے. نہیں, اس میں بخاری صاحب نے لطیفہ سنا نہیں, لیکن وہ ان کا نقطہ ہے کہ اس وقت ہماری جو ڈیبیٹ ہے میں نے تو وہ بات کی ہے جو کہ ایک منسٹر صاحبہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے بات کر دی, انہوں نے جواب دے دیا. اختیار ولی صاحب سر اب آگے بڑھتے ہیں. جی اختیار صاحب بتائیے, اگر اس وقت میں نیشنل یونٹی کی بات چھوڑ ٹھیک کہہ رہے, میں کیلیفورنیا کی عدالت پہ بات کروں, نہیں ہونی چاہیے. کا کیس کیا تھا, میں اکنالج کر رہا ہوں, میں تو ان کو خراج تحسین دے رہا ہوں. میں بھی اکنالج ہی کر رہا ہوں نا. تو مت کیا کرے ایسی بات, ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس جواب نہ ہو. اوکے, ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم اس کو سیریس ڈسکشن کی طرف دوبارہ لے کر جاتے ہیں. اختیار ولی صاحب, ہمایوں صاحب اور شیلا رضا صاحب, بس نہیں سر آپ نے تھوڑی شرارت کی تھی, وہ اب آپ اس کو جو ہے سادہ سے چہرہ بنا کے نہیں مانے, لیکن اختیار ولی صاحب یور پوائنٹ ٹیکن. اختیار صاحب لیکن آن اے سیریس نوٹ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں نیشنل یونٹی اور اپنے فوکس کو رکھنا چاہیے, چونکہ آپ نے کہا کہ جو ہمارا مد مقابل ایک عیار اور چلاک دشمن ہے. سر یہ جو سیاسی یکسوئی ہم نے دیکھی, ٹو بی ویری فیئر, اور آج نواز شریف صاحب نے بھی عرفان صدیقی صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بات کو سراہا ہے. اس پولیٹیکل سیز فائر کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اختیار ولی صاحب کل ہمارے شو میں امیر مقام صاحب تھے, میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل سیز فائر کو آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ چیلنج ابھی ہے خارجی فرنٹ پہ بھی, داخلی فرنٹ پہ بھی. سب سے پہلے بات یہ ہے نا, سب سے پہلے بات یہ کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. یس, تو اس کو بڑھنا ہوگا, بیکاز یہ ہماری پولیٹیکل تضادات جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں چھٹی پر بھیجنا چاہیے. بالکل, پولیٹیکل مفادات کو ہمیں ایک سائڈ پہ فی الحال چھوڑ کے آنا چاہیے. ایسے موقع پر جب ملک کی سلامتی کی بات ہو اور ملک کی بقا کی بات ہو اور دشمن کے ساتھ آپ کی لڑائی لڑ رہی ہو, آپ کی فوج, آپ کی سول گورنمنٹ بھی لڑ رہی ہو, آپ کی قوم بھی لڑ رہی ہو, تو اس ایسے وقت میں سکور سیٹل نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں چھوڑ کر آپ کو انکنڈیشنلی اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ وہ پارٹی تو بن گئی, لیکن ایک سیاسی پارٹی بننے کے لیے اس کے پاس یہ ایک بہترین موقع ہے. اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے چاہیے. اس وقت میرے خیال میں تو یہ باتیں کرنے ہی نہیں آیا تھا آج کے شو میں کہ کس نے کیا کہا, کون کتنی دیر میں آیا, کس نے کب اس جنگ میں ساتھ دیا, کس کے پاس آپشن نہیں بچے. اور ایک بات میں اور بتاؤں انوار صاحب, یہ اگر سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی نہیں بیٹھا ہو, یہ میری بڑی بہن شیلا آپا بیٹھی ہوئی ہے, کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, نہ شہباز شریف پر, نہ مجھ پر, نہ انوار صاحب آپ پر. یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو بھی آیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں رکھنی چاہیے, کوئی شرط اور مشروط نہیں رکھنا چاہیے. پاکستان کے لیے آپ کو بالکل انکنڈیشنل یونانیمسلی آ کے کھڑا ہونا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ اتحاد جو ہے اس کی آگے تک ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ مودی کی حکومت بھی ابھی 4 سال رہتی ہے. اور ایسے حالات میں یہ بندہ جب اپنے ایجنڈے کو یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا, وہ کبھی بھی کسی بھی وقت دوبارہ اپنی شرارت کر سکتا ہے. تو ہمیں اپنی یونٹی کو لوز نہیں کرنا, ہمیں اپنے لوکل جو مسائل ہیں اس میں ہمیں ایک دوسرے کو الجھانا نہیں ہے. جو بات آپ کی ہوگی within some certain limit of law, یہ ڈسپلن, کانسٹیٹیوشن,
تو اس میں ضرور آپ کو سنا بھی جائے گا اور آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا. اچھا یہ وقت جو ہے اس وقت میرے خیال میں جب ڈیلیگیشن باہر جا رہی ہیں اور باہر جا کے انہوں نے پاکستان کے ایمبیسڈر بن کے بات کرنی ہے, پاکستانی قوم کا پیغام لے کے جانا ہے, پی ٹی آئی کو دے شوڈ کم فارورڈ. ان کے پاس اگر کچھ اچھے لوگ ہیں, کچھ سیریس لوگ ہیں, تو ان کو ضرور اس میں حصہ لینا چاہیے. ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں اور بیرون ملک دنیا میں جائیں. جیسے بلاول صاحب جا رہے ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ. یہ بلاول صاحب جو ہے وہ, اور آپ سمجھتے ہیں اس وفود میں, آپ سمجھتے ہیں اختیار ولی صاحب کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انکلوڈ ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں تمام جماعتوں پہ؟ میرے ساتھ رہے گا شیلا رضا صاحب, پھر میں آپ کے پاس آؤں گا کہ یہ جو سجیشن آئی ہے پارلیمانی وفود میں, کیا پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا حصہ بنے گی؟ ساتھ میں نے کہا فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. یہ نکتہ بھی بڑا چل رہا ہے میڈیا مارکیٹ میں, جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کوئی بات چل رہی ہے عمران خان صاحب کے مقدمات ان کے حوالے سے, اور ویسے بھی یہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا. جو آپ نے بات کی with few exceptions, most of the جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے, جو آپ لوگوں کے یوٹیوبرز بھی ہیں, وہ سپورٹ کر رہے تھے with few exceptions. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے on a serious note, reconciliation؟ دیکھیں اگر آپ اپنی جماعت ہے, آپ کی سیاسی حیثیت ختم نہیں ہوگی, شیلا رضا صاحبہ کی سیاسی جماعت کی حیثیت ختم نہیں ہوگی, اختیار ولی صاحب کی سیاسی جماعت کی اہمیت اور افادیت ختم نہیں ہوگی, لیکن جو اس وقت یہ ڈیفیکلٹ فیز ہے, اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کو پس پش رکھنا ہوگا. اچھا, اگر آپ یہ مجھ سے پوچھو تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ڈاکٹر, میں آپ کو ایک انالوجی دیتا ہوں. اس طرح یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی امپورٹنٹ کام کرنا ہے اور میں اندر سے مجھے بخار ہوا ہے, میں وہ کام 100% نہیں کر سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اندر سے اگر بخار ہو, اندر سے بخار ہو, مینس کہ میرے اندر جراثیم یا آپس میں کسی وجہ سے آٹو امیون ہوتے ہیں, جس میں باڈی کے اپنے وائٹ سیلز باڈی کے اپنے کسی سیلز کے خلاف وداؤٹ اینی تھنگ وہ اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ بہت سخت بیماری ہو جاتی ہے, کافی سخت ہوتی ہے, اس کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ انسان بالکل کام نہیں کر سکتا, اور بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو سمجھ بھی جائیں گے. تو وہ آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو حشاش پشاش اور اندر سے تر و تازہ ہونا چاہیے. جو اختیار ولی نے بات کی ہے اسی لحاظ سے میں وہ کر رہا ہوں. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں اس لڑائی میں اور اس میں میں اس بات کی وہ بالکل سے کہتا ہوں, اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان نے کہا تھا فوج بھی میری ملک بھی میرا, اور اس پہ ہم لوگوں نے بغیر کسی اس کے ہم لوگ سامنے آئے اور لڑے, ٹھیک ہے, ساتھ کھڑے ہوئے. اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ غلط ہوتا ہے, اس بات نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. بعض جگہوں پہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے, بعض جگہوں پہ آپ کو میری. دیکھیے ایک بات یاد رکھنا, میں ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جو آپ کی خوشامد کرتے ہیں, ایک جو آپ کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں. ٹھیک, آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو خوشامدی ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ مطلب نکال رہا ہے. جو آپ کی غلطی کی نشاندہی کرے وہ ایکچولی آپ کا دوست ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو آپ کی غلطی کی آپ کی نشاندہی کرتا ہے, ہم اسی کو اپنے دشمن سمجھ لیتے ہیں. یہ ہمارے اندر ہی ہے. اب بات آ جاتی کیا, ہم اس وقت ایک جگہ پہ جب اس ساری جنگ کی وجہ سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے, تو اب ہمارے پاس دو راستے آ گئے. ایک راستہ ہے کہ ہم واپس ادھر چلے جائیں اور وہ لڑائی کریں کہ بھئی آپ کہیں کہ جی نہیں ہم نے آپ کی پولیٹیکل سیٹیں بھی لینی ہے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, یا پھر ہم یہ کر لیتے کہ اس راستے پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آگے جا کے ہم ایک نیشن بن کے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے پی ٹی آئی کو کچھ کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی کچھ کرنا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ being on this whatever way they have been on the seat, لیکن for the time being they are on the seat, ان کو دل بڑا کر کے پہلا کام کرنا چاہیے جس کو ہم سی بی ایمز, جس کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہتے ہیں. پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ابہام کریٹ ہوتا ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے جس کو عمران خان بلانا چاہتے ہیں, ان کو جا کے ملنے دے. وجہ, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں جیسے شیلا صاحبہ یا جیسے اختیار ولی ہے جو گراؤنڈ کی سیاست کرتے ہیں, میں وہ سیاست نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں وہ سیاست نہیں کرتا, اس لیے میں وہ چیز نہیں سمجھ سکتا. میری پلس
लोगों की नब्ज पे नहीं है, इन लोगों की है। तो इन जैसे लोग जब जाके पीटीआई वाले जाके मिलेंगे, एज अपोज टू मेरे जैसे लोग या वो हमारे लीडरान जो कि प्रोफेशनल ज्यादा हैं, और वो उससे क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? उससे ये होगा कि वो जब इमरान खान को जो ग्राउंड सिचुएशन और सारी चीजें बताएंगे ना, देखिए आपका डिसीजन डिपेंड करता है आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। तो जो अभी मिल रहे हैं वो ये इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके जो आपके मिल रहे हैं ना, आपके ज्यादातर लॉयर्स मिल रहे हैं। अच्छा, लॉयर्स में भी आपके 1 या 2 लॉयर जाके मिलते हैं। मैं अब मेरी जो बात होगी ना, मैं जब भी बात करूंगा या शैला बैरिस्टर गौहर साहब आपके चेयरमैन, उनकी परसों चौथ मुलाकात हुई ना। देखिए ना, लेकिन बैरिस्टर गौहर इज एन इंडिविजुअल, ही इज अ चेयरमैन, ही इज एन इंडिविजुअल। इवन इफ द चेयरमैन, अगर बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो चेयरमैन है, बट ही डजंट डिसाइड, इट इज द होल पॉलिटिकल टीम दैट डिसाइड्स। तो उसमें मशावरात होती है, सारी चीजें होती है। उसमें आप 5, 6, 7 लोग होते हैं जिनको वो बुलाना चाहते हैं, उनको जाने दे, मिलने दे, उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की थी कि इसमें कोई दोनों तरफ से, देखिए ये याद रखें, आप जो रेफर कर रहे हैं वो नजम सेठी साहब की बात से जो स्टार्ट हुई थी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उनको ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद इमरान खान ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं अनकंडीशनल सपोर्ट भी करता हूं, और उसके बाद सारी बात हुई है। लेकिन उन्होंने एक बात कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं थ्रू अदालत मैं जेल में आया हूं और मैं अदालतों के लिहाज से ही बाहर निकलूंगा। आपको भी पता है, मुझे पता है, ये सारे पॉलिटिकल केसेस है, वी आर्ग्यू जो मर्जी कर लें, लेकिन आप और मैं ये समझता हूं कि यहां से हमें आगे निकलना चाहिए। ये याद रखें, एक बात याद रखें, अगर फॉर एनी रीजन ये चीज नहीं होती, और इसके बाद ये जो जैसे अभी ये मिलिट्री कोर्ट से, या जैसे ये अभी कह देते कि भाई हम लोग आपकी नशिस्तें वापस लेकर पीपल्स पार्टी को पेबल कर देते, वो सारी चीज जो इन लोगों ने गेन की है पिछले 1 हफ्ते 10 हफ्ते में, दे विल लूज इट। ओके, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे का दोबारा आएंगे तो शैला रज़ा साहब के लिए बहुत सा मवाद इकट्ठा हो गया, इनका तफसीली जवाब लेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। शैला रज़ा साहब, आपने इख्तियार वली साहब की भी गुफ्तगू सुनी, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब की भी। वे फॉरवर्ड सजेस्ट कीजिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग की बात करती है, पॉलिटिकल एकोमोडेशन की बात करती है। CBMs की बात की सेनेटर हमायूं साहब ने, इख्तियार वली साहब ने भी कहा कि जबकि हमारे मशरकी बॉर्डर पे एक ऐसे शख्स की हुकूमत है जो पाकिस्तान के खिलाफ जिनमें नफरत पाई जाती है, और आपने नोट किया कि इंडिया को जो ममालिक ने सपोर्ट किया उसमें इजराइल, और अभी पिछले दिनों खबर आई है कि अफगान तालिबान हुकूमत से भी कोई ओहदेदार गए थे जब ये क्राइसिस अपनी हाइट पे था। तो हमारा मशरकी और मगरबी बॉर्डर इसका मतलब दोनों लिहाज से एग्रेसिव ही नजर आ रहा है ना, एज वी स्पीक। आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इंतकामी सियासत के खिलाफ है, और मैं ये समझती हूँ कि इंतकामी सियासत की कोई गुंजाइश है ही नहीं सियासत में। और अब अगर डायलॉग की बात हुई है तो बहुत अच्छी बात है कि डायलॉग हो, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे स्ट्रेंथन होगा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बात करें, किसी तीसरी क़ुव्वत को उसमें न शामिल करें। जिनका जो काम है उन्हें वहाँ करने दें। आपने उठाया बिल्कुल, अब उसमें ये नहीं आना चाहिए कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई एक आदमी चाहिए वरना यूँ नहीं होगा, यूँ नहीं होगा, ऐसा नहीं। अब आप बैठे, एक COD हो चुका है, इसको रिव्यू करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए तरफ जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर रखें, एक दूसरे के टांगे खींचने के बजाय अपने इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करें, अपने तरीक़ाकार को बेहतर करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें। इसी तरह जो है वो आपको कोई भी जो है वो डिसेंटिंग वॉइस नहीं आएगी जब आपके मुल्क को ज़रूरत होगी इकट्ठे होने की। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और दूसरी जो है इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की। हमें चारों तरफ से हमें वो हो रहा है, और पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम अपने सकूक बॉन्ड जारी तो किए हैं, लेकिन इससे हम 14 बिलियन के इस्लामिक बैंक के मकरूज़ भी हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, इसको मिलकर हमने उठाना है। और खुदा के लिए अब ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए कि कोई भी। असेंबली का माहौल कैसे लग रहा था? देखिए, कौमी असम्बली में अच्छा माहौल था। हमने ये महसूस किया कि अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो नेगेटिव
ایک بات کر رہے تھے تو اس میں جو پازیٹیو ایلیمنٹس تھے وہ زیادہ تھے اور انہوں نے ان کو کنٹرول کیا اور اچھا رہا, بہت اچھا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ سیاست کا جو ہے مقدر وہ انتقام نہیں ہونا چاہیے اور ملک میں سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے فرائض کیا ہیں. اور میری تو یہ دعا ہے کہ جو قیدی چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے غیر سیاسی ہیں ان کے ساتھ عدل بھی ہو اور انصاف بھی ہو. ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی جب وہ پاور میں آئیں تو عدل اور انصاف کرنے کا طریقے یاد کرائے. نہیں, آپ صحیح کہیں کہ وہ ہمیں بہت سی باتیں اس وقت یاد آتی ہیں جب ہم حزب اختلاف میں ہوتے ہیں, جب حزب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے رہتی ہے. سینیٹر ہماری صاحب میرے خیال میں بڑی انہوں نے اچھی گفتگو کی اور بیلنسڈ گفتگو ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ہمارا دفاعی محاذ ہے, ایک ہمارا سفارتی محاذ ہے, ایک ہمارا اقتصادی محاذ بھی ہے, اور آپ نے اگر انڈیا کی بھی ڈیبیٹ سنی ہو تو وہ پاکستان کو IMF کا کہنا یا پاکستان کی جو معاشی پوزیشن جو obviously اتنی مستحکم نہیں ہے, بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے, اس کا بھی حوالہ دیتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ بجٹ بھی راؤنڈ دا کارنر, یہ نکات تو چلیں گے. آپ نے بھی CBMs کے حوالہ دیا, اختیار ولی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سیاسی یکسوئی اور ہم آگے کو آگے بڑھایا جائے. اقتصادی طور پر بھی کوئی مشاورت ہونی چاہیے, آپ لوگ بھی سجیشنز دیں, یہ بھی سجیشنز دیں, حکومت کو بھی سجیشنز جو ہیں وہ درکار ہوں گی اپوزیشن کی ان بجٹ میکنگ, کیونکہ میں اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے ٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں. اقتصادی جو آپ کی پالیسی ہوتی ہے نا اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم یہ تھرو آؤٹ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سری لنکا کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی سری لنکا بنا دیں گے یا سری لنکا بن جائے گا. آج بھی سری لنکا اس خطے کا اگر دیکھا جائے سب سے ہر لحاظ سے جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سب سے بہتر ہیں. اچھا, آج بھی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ دیوالیہ جو ہوا تھا وہ آپ کہتے ہیں سیاسی, اس کے بعد ہاں وہ سیاسی دیوالیہ ہوگا, باقی چیزیں ہوں گی, لیکن اوور آل وہ آج بھی بہت بہتر ہے. ایون بنگلہ دیش سے بھی بہتر ہے, ایون انڈیا کے بعض چیزوں میں وہ انڈیا سے بھی بہتر ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل پچھلے 20 سال کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا, 1 سال 2 سال کو چھوڑ دیں, ہم 20 سال میں دیکھ لیتے ہیں. 20 سال میں پاکستان کے اندر کوئی میجر ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ایز سچ نہیں آئی. ہم لوگوں نے بہت بڑا بینڈ بجایا سی پیک کا. اگر ہم صحیح معنوں میں سی پیک کو, اچھا اس میں سی پیک کی غلطی نہیں ہے, اس میں ہماری اپنی غلطی ہے. ہم نے سی پیک کو جس طریقے سے مینج کیا, سی پیک سے سوائے ہمیں جو سرکولر ڈیٹ کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں ملا ابھی تک. ایسا نہیں ملا, وہ سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا نا آپ کا, بجلی مل گئی ہے لیکن چونکہ آپ نے ڈسٹریبیوشن لائنیں نہیں کی تھی تو آپ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. دیکھیں اب یہ کوتاہیاں ہم لوگوں کی ہیں نا, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ جس سے آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں سجیشن بتا رہا ہوں نا, وہ ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں پاکستان جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ پاکستان تجارت, اب مجھے ایک بات بتائیں, میں جب ایک چیز بناتا ہوں میری کاسٹ آف میکنگ اس ریجن میں سب سے مہنگی ہے, مجھ سے کون چیز کیا خریدے گا؟ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کاسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہی نہیں میرے پاس, میں کر ہی نہیں سکتا کمپیٹ, ہر لحاظ سے میں نہیں کر سکتا. تو مجھے ایک بات بتا, اچھا یہ آج پچھلے 2 3 4 5 سال میں نہیں ہوا, یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہو رہا ہے ہمارا. تو ہم لوگ جو ڈکے کر رہے ہیں وہ اب تو اس کو اگر آپ جا کے تھرو آؤٹ کر کے دیکھیں ہمیں میجر اپنی اس میں چینجز لانی پڑیں. گرین اکانومی کی طرف, گرین اکانومی کے علاوہ گرین اکانومی کیا ہوتا, گرین اکانومی کیا ہوتا, ہم لوگوں نے کہا تھا ابھی شروع میں 1.5 سال پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے, پتہ نہیں بار بار نام آ رہا, میاں شہباز شریف صاحب نے وہ سولر پینل اور یہ کر دیا وہ کر دیا. اس میں اینڈ میں کیا کیا, جب لوگوں نے سولر پینل امپورٹ کر دیا انہوں نے اس کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا. سو دیکھیں آپ اپنی پالیسیز کے اوپر قائم نہیں رہتے. مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کے ساتھ آپ کی یہ چیز ہوتی ہے. اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو انویسٹر دیکھتا ہے. انویسٹر تب آئے گا اس جگہ پہ. آپ نمبر 2, انویسٹر جب 2 بھائیوں کے درمیان میں لڑائی ہونا جس پراپرٹی کے اوپر, اس پراپرٹی میں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. تو آپ نے اپنے بھائیوں کے درمیان کا جو تنازع ہے نا اس کو ختم کرنا. اب ایک اور چیز میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, ہسٹری کے سبق ہے.
विंस्टन चर्चिल से जब पूछा गया कि आप जीतोगे हारोगे, उसने कहा मेरी अदलिया क्या काम कर रही है। उन्होंने कहा जी वो तो इंसाफ दे रही है, इंसाफ दे रही है। उसने कहा अगर वो इंसाफ दे रही है तो हम नहीं जी सकते। और ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने साल के जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफर का चल सकता है। चार्टर में यही है कि इकोनॉमी पे शुरू से इमरान साहब को भी कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम बैठकर अपनी इकोनॉमी का चार्टर डिज़ाइन करें और एक आने वाली हुकूमत दूसरे जाने वाले के मंसूबों को अंडरस्टैंड करे और उन्हें वो ना करे। तो ये हैं बातें, और जाते वक्त कोई ये ना कहे कि हम इकोनॉमी पे बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शालिया रज़ा साहब, आपका, सेनेटर रमाई मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अख्तर वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, हमने मुख्तलिफ नुकात पर मबनी गुफ्तगू सुनी। टेक अवे यही है कि चाहे हमारे खारजी फ्रंट पे चैलेंजेस हैं, दाखिली फ्रंट पे चैलेंजेस हैं, इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं, सियासी यकसुई, सियासी यकजहती से हम इसको इन पे अबूर कर सकते हैं, अपने इख्तलाफात को बरकरार रखते हुए जो नेशनल बड़ा गोल है उसकी जानिब हम यकसू होकर अगर चलेंगे तो अहदाफ हासिल कर पाएंगे। मुझे सैयद अनवारुल हसन और प्रोडक्शन टीम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।